میرا بیٹا انس مجاہد بہت ہی محنتی لڑکا تھا، اور اس کا ایک 26 سالہ جو زندگی ہے اس کی بہت ہی مختصر زندگی اس نے پائی ہے، لیکن اس 26 سالہ زندگی میں اس نے خود ہمیں بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ انسپائریشن کا ہے، ذریعہ رہا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی بچپن سے بہت ہی سیدھا سادھا اور ہنسمکھ، اور گھر میں اس کا مزاج یہ کہ سب کو ہنسانے والا بھی تھا، لیکن مزاج کا بہت ہی شرمیلا تھا۔ اس کی ایک لگن تھی کہ میں اگر کچھ بنوں گا تو میں ڈاکٹر بنوں گا، MBBS ڈاکٹر بنوں گا، اور اس نے جی توڑ کوشش کی، محنت کی، اور ہم نے اس کی کوششوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اسے ایلن میں اس کا وہ کوٹہ ہم نے بھیجا، اور اس نے 7-8 مہینے اس نے محنت کی، اور پھر جب اس کا رزلٹ آیا تو اس میں اچھے نمبرات لے کے آیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا دلی یونیورسٹی کالج آف میڈیکل سائنس میں اس نے 2015 میں ایڈمیشن لیا سپٹمبر میں، اور اس نے ہر سال وہ کامیاب ہوتا رہا، اور پھر ابھی جنوری میں اس نے انٹرنشپ کمپلیٹ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ابھی جونیئر ریسیڈنٹ کی پوسٹنگ گائنی اور آپس میں اس کی پوسٹنگ ہوئی تھی، اور اسی دوران پھر دوبارہ جو لہر آئی ہے کووڈ کی، تو اس میں ظاہر بات ہے کہ پورا ہاسپٹل اس کو کووڈ کا کر دیا گیا تھا، تو اس کو ڈیوٹی دینا تھا، اور اس نے دیا ہے۔ حالانکہ ہم لوگوں کو بڑی تشویش تھی کہ بہت ہی زیادہ حالات خراب ہیں، لیکن یہ کہ وہ اتنا پنکچوئل تھا کہ جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا، جو میری ڈیوٹی ہے وہ تو مجھے کرنی ہے، اور وہ پابندی کے ساتھ ڈیوٹی کرتا تھا، لیکن وہ بہت ہی احتیاط کرتا تھا ہر چیز کا، اتنا احتیاط، اتنی صفائی ستھرائی، اور پی کٹ اور ماسک وغیرہ اور ہاتھ میں گلوز وغیرہ پورا تیار ہو کے وہ جاتا تھا، اپنی طرف سے وہ کوئی کمی نہیں کرتا تھا، اور آئے دن وہ ٹیسٹ اپنا کیا کرتا تھا، کہیں مجھے وہ کورونا تو نہیں ہو گیا ہے، تو ہمیشہ مطلب وہ نگیٹو تھا، لیکن 8 مئی کو وہ 8 مئی کو اس کو لیلاوتی ہاسپٹل وہ ہوٹل ہے، اس میں ہاسپٹل والوں نے اسے کمرہ دیا تھا، وہ وہیں سے جاتا تھا اور گھر بھی نہیں آتا تھا۔ اس دن 8 تاریخ میں اس نے اپنا ٹیسٹ کیا اپنے ساتھی سے، عامر سہیل، ڈاکٹر عامر سہیل، دونوں نے ٹیسٹ کیا، تو عامر سہیل نگیٹو تھے اور یہ پازیٹیو تھا، اور یہ جب اس نے دیکھا کہ میں پازیٹیو ہوں تو وہ اپنا اپلیکیشن لکھ رہا تھا کہ کرنٹائن کے لیے، اور یہ کہ وہ دوائیں وغیرہ کے لیے کہ میں ہو جاؤں۔ اسی دوران وہ کھڑے کھڑے اچانک گر پڑتا ہے، اور فوراً ہی وہ کولیپس کر گیا، اور جب اس کے ساتھی نے دوڑ کے دیکھا تو ہاتھ ایک اٹھ ہی نہیں رہا ہے، چہرے پر سے ماسک ہٹایا تو تھوڑا سا اثر پیرالائسس کا ہوا، تو وہ سمجھ گیا کہ ضرور کچھ نہ کچھ انٹراکرینیل یہ برین ہیمریج وغیرہ کا کوئی کیس ہے، تو فوراً تمام ہاسپٹل کے ڈاکٹرز اکٹھا ہو گئے، اور انہوں نے فوراً اسے ICU میں منتقل کیا، اور اس کا CT اسکین ہوا تو میسیو بلیڈنگ تھی، انٹراکرینیل بلیڈنگ بہت ہی زیادہ پروفیوز تھی، اور پھر ودن آورس وہ کہیں گے کہ میں تو کلینک پہ تھا، اپنی کلینک پہ 10:30 بجے مجھے اطلاع ملتی ہے کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، اہلیہ کے ساتھ میں وہاں پہ گیا، اہلیہ ہماری نسیمہ فلاحی ہے، اور انہوں نے وہ تو گھر میں ایک وہ ہو گیا، ابھی تو میرا بچہ صحیح تھا، وہ افطار بھی کیا تھا ساتھ میں، پھر یہ کیا ہو گیا کہ اچانک جاتے ہی اسے ہاسپٹل میں جاتے ہی یہ ہو گیا، تو اس نے ٹیسٹ کیا، تو اس طریقے سے وہ ودن آورس اس کا انتقال ہو گیا، اور محنت کرتا تھا، اور جو اس نے اپنا کیریئر بنایا، یہ جو کیریئر بنا ہے اس نے بڑی محنت سے، اور اس کے جو ٹیچرز ہیں، جو اس کے جو کا ہاسپٹل کا، وہ سب کے نزدیک وہ بہت ہی پاپولر تھا، مطلب اس معنی میں نہیں کہ وہ زیادہ ادھر ادھر وہ کرتا تھا، بلکہ وہ بہت ہی زیادہ کیئرنگ تھا، وہ مریضوں کا بہت ہی خیال کرتی تھی، اس کا اخلاق یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کلاس میں تو بہت ہی خاموشی سے لیکچر وغیرہ سنتا تھا، جب کلاس سے باہر کی طرف آتے تھے، حالوے میں جب ہوتے تھے، تو وہ بچہ جو ہے مجھے سلام کیا کرتا تھا، وش کرتا تھا، اور مسکراتا تھا، وہ اس کی وہ مسکراہٹ آج بھی مجھے یاد ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کی امی بیمار ہیں، اور اپنی امی کا
علاج وہ خود ڈاکٹر انل یادو ہیں جو کہ نیفرولوجسٹ ہے، ان کے انڈر میں کرتا تھا، لیکن یہ کہ وہ اتنا خیال اپنی امی کا کرتا تھا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ احتیاط کرنا ہے، بہت ہی. آج اس کی امی جو ہیں وہ نہیں ہے، وہ اسے بہت یاد کرتی ہیں. ظاہر بات ہے کہ ایک جوان بیٹا وہ بھی باصلاحیت، اور یہ کہ جو کہ ملت کے لیے، قوم کے لیے اور خود اس ملک کے ہر فرد کے لیے وہ بہت ہی آگے فیوچر میں وہ بہت ہی کارآمد. میں تو یہ چاہتا ہوں، میرے آنے کا، دلی میں آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ میرا تعلق اعظم گڑھ سے ہے، اعظم گڑھ بلریا گنج سے ہے، جہاں پہ کہ وہاں پہ ہمارے والد صاحب پرنسپل تھے جامعۃ الفلاح کے، اور میں ان کا بیٹا ہوں. اور ان کی ایک خواہش تھی کہ میرا کوئی پوتا جو ہے ڈاکٹر بنے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ خواب ان کے پوتے ڈاکٹر انس سلموں نے پورا کیا تھا، اور وہ ڈاکٹر بنا. لیکن یہ کہ اب میں جب سے یہاں پہ ہوں، میں نے ہمیشہ بچوں کو میں نے پڑھایا لکھایا، بہت ہی محنت کی. اور اس میں خاص طور پہ چونکہ میں بیچ میں 8.5 سال کے لیے دوحہ قطر چلا گیا تھا، اور میری اہلیہ نے اس دوران، میری اہلیہ نے، نسیمہ فلاحی نے میرے بچوں کی بہت اچھی تربیت کی، میرے قائبانے میں بچوں کو سنبھالا ہے، اور ان کی اتنی اخلاقی تربیت اتنی بلند کر دی کہ وہ بچے اپنے لیے نہیں دیکھتے ہیں کچھ، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کا فائدہ ہو، میری ذات سے دوسروں کا فائدہ. یہی جذبہ میرے بیٹے کے اندر بھی تھا، انس کے اندر بھی تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ آج اگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈاکٹر بنایا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس گھڑی میں جو کہ وبا کی جو شکل پھیلی ہوئی ہے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، اگر ہم ڈاکٹرز نہیں ان کی خدمت کریں گے تو کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، ہم ظاہر بات ہماری ڈیوٹی وہاں لگی ہے، ہمیں وقت پہ جانا ہے اور ان کے درمیان رہتے ہوئے ان کی خدمت کرنا ہے. اپنے کو جتنا ہم بچا سکتے ہیں بچائیں گے، اور اس نے بچایا بھی، ہمیشہ اس کا بہت ہی احتیاط کرتا تھا. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور اس نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر کے مریضوں کی خدمت کیا کرتا تھا. کسی کو کوئی ضرورت ہو، کسی مریض کی کوئی ضرورت ہو، وینٹیلیٹر پہ ہے یا آکسیجن اس کا صحیح نہیں ہے یا کچھ ہے، تو یہ انتظار نہیں کرتا تھا کہ نرس آئیں گی تو یہ صحیح. وہ دوڑ بھاگ کے اس مریض کی خدمت کرتا تھا اور فوراً وہاں پہ پہنچ جاتا تھا اور اس کی جو بھی ضرورت ہوتی اس کو پورا کرتا تھا. تو یہ اپنی جان کو اس نے داؤں پر لگایا. اور یہی ایک ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی وہ فوجی ہوتا ہے جب بارڈر پہ ہوتا ہے تو وہ تو ہمیشہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہمیشہ چوکس رہتا ہے، اس کو اس بات کی فکر نہیں رہتی. حالانکہ دشمن کی گولی کب اس کو زخمی کر دے یہ کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے میرا بیٹا وہ معلوم ہے کہ سب کووڈ کے پیشنٹ ہیں اور سب کو یہ بیماری لاحق ہے، اور سبھی اس کے سامنے لوگ اموات بھی ہو رہی تھیں، لوگ جا رہے تھے، بہت ہی زیادہ اموات ہوئی GTB میں، اور اس بچہ کھڑا ہو کے ان کی خدمت کرتا تھا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر. لیکن یہ کہ جب اللہ نے اسے بلانا تھا اور اس نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیا، اس طریقے سے اپنی جان کو قربان کر دیا. اس نے اپنی جان کو قربان کیا. اب میں اپنے دیگر جو بچے، میں خود میری اپنی ذات جو ہے، جب یہ اپنی کلینک پہ بھی میں نے بھی یہ پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں اپنے مریضوں کو ان کا پورا کیئر کرتا تھا. ان کو یہاں تک کہ کچھ ایسے مریض بھی آئے یہ جو ابتدائی علامات ایسی تھیں کہ شاید ان کو کورونا ہو، تو میں نے ان کی آکسیجن لیول کم تھا تو دو مریض تو میرے اچھی طرح یاد ہیں کہ آکسیجن کنسنٹریٹر منگوا کے ان کو آکسیجن پہ رکھا، ان کا میں نے علاج کیا اور وہ اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب بھی ہو گئے. تو میں نے بھی پرواہ نہیں کی. اسی طریقے سے میرے بچے دیگر، میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک کے لیے، اس ملت کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے وہ فائدہ مند ہوں، سود مند ہوں، کارآمد ہوں. یہ میری خواہش رہتی ہے، پہلے بھی تھی، ابھی بھی ہے اور آگے بھی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ قوم و ملت کا فائدہ. جیسے جیسے لوگوں کو معلوم ہوتا رہا، خصوصاً ہمارے جاننے والے، خاص طور پر جو جاننے والے ہیں دور کے ہوں، چاہے وہ انڈیا میں ہوں چاہے انڈیا سے باہر ہوں، سب نے ہمیں کال کیا. اور اس صدمے کو آپ نے کیسے برداشت کیا ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور یہ کہ اتنا دن ہو گیا، ہمیں ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ ہم آپ سے کیسے بات کریں، ہم آپ کو کیسے تسلی دیں. لیکن جب ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے خود اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے اور یہ کہا کہ جیسے میرا بیٹا
اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے اور دوسرے بیٹے بھی اس ملک کے کام آئے. تو جب ہم نے آپ کا جذبہ دیکھا تو آج ہمیں ہمت پڑ رہی کہ ہم آج آپ سے بات کریں. تو سب نے جو بھی سب نے اپنے اچھے الفاظ سے ہمیں وہ تعزیت بھی کی ہے اور ہمارے ساتھ ہمدردی بھی کی ہے. اور پھر یہ ہے کہ 22 تاریخ میں اب حکومت بیچ میں تو کسی نے وہ جو یہاں کے ودھائک ہیں یونس صاحب وہ ایک دفعہ کلینک پہ آئے تھے, اور اس کے علاوہ پھر وہی مکھیہ منتری اروند کیجریوال ہمارے گھر پہ آئے اور انہوں نے پوری تفصیلات بھی معلوم کی. وہ ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تھے, وہ ان کے ساتھ ڈاکٹر حارث وہ بھی آ گئے تھے, وہ سینئر ہیں ڈاکٹر انس کے, اور پوری اس طریقے سے انہوں نے ڈیل بھی کیا تھا. تو ان سے تفصیلات بھی لی اور اس کے بعد جب میں نے ان سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ جو نقصان ہے صرف میرا نقصان نہیں ہے بلکہ یہ تو اس ملک کا نقصان ہے نا کہ ایسے ڈاکٹر اس دنیا سے اگر اس طریقے سے چلے جائیں اور ان کے لیے پریکاشن نہ کیا جائے, ان کے لیے احتیاط نہ کی جائے, تو یہ تو بہت بڑا ملک کا بھی خسارہ ہے, ملت کا بھی خسارہ ہے. تو اور یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جس طریقے سے اس نے یہ خدمت کی ہے ہمارے اور بچے بھی خدمت کریں, میں بھی خدمت کروں, اور جب بھی ہمیں ضرورت پڑے گی اس ملک کے لیے اس ملت کے لیے ہم حاضر ہیں. تو اروند کیجریوال 27 نظروں سے اس کو سمجھا اور کہا کہ آئیے ہمارے ساتھ 2 لفظ لوگوں کے درمیان بتا دیجیے. تو وہی میں نے کہا تھا. نہیں, شادی نہیں ہوئی ابھی. تو ان کی خواہش یہ تھی کہ ابھی شادی کا ہم نے 1-2 دفعہ تذکرہ بھی کیا تو اس نے کہا کہ ابو تو ابھی تو مجھے اور پڑھنا ہے, ابھی تو مجھے آگے کی وہ واقعی وہ تیاری بہت محنت کر رہا تھا, پی جی کی وہ تیاری کر رہا تھا, اور اس کے لیے ہم نے اوپر ایک کمرہ بھی بنوایا تھا. لیکن یہ کہ اب بھی ہمیں گھر میں رہتے ظاہر بات ہے کہ وہ کہتے ہیں میں ڈسٹرب ہوتا ہوں, تو اس کے لیے وہ ایک کمرہ بھی بنایا کہ وہاں سکون سے پڑھے گا. لیکن یہ کہ اللہ نے بلا لیا اس کو, اب ہم کیا کر سکتے ہیں. جہاں تک اس کے مزاج کی بات کہتا ہوں کہ وہ ایک اللہ پر اس کو توکل تھا. سب سے بنیادی بات جو یہ ہے کہ آپ سے میری بات ہو رہی ہے, جو اس کی نیچر جو تھی, اس کی فطرت تھی, وہ یہ کہ وہ اللہ پہ توکل کرتا تھا. اسے نہ تو پیسے کا لالچ تھا, نہ کسی چیز کا لالچ, نہ عہدے کا لالچ تھا. وہ یہ تھا کہ میں انسانیت کے کام آؤں اور اپنے اس پیشے کے ذریعے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کروں. اور صحیح معنوں میں میں جب اس کے جانے کے بعد ہم نے اس کا موبائل کھولا تو اس نے غریب پیشنٹ ہوتے تھے ان کی بڑی اس نے خاموشی سے خدمت کی. وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا. وہ نماز کی کوئی پابندی کرتا تھا, روزے کی حالت میں وہ ڈیوٹی کرتا تھا, اور ڈیوٹی میں کوئی کمی نہیں آنے دیتا تھا. جب یہ ہوا کہ وہ ہمارا بچہ بہت ہی کریٹیکل کنڈیشن میں ہے تو ہم لوگوں کو تو یقین ہی نہیں آیا. ہماری اہلیہ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ کے بھی صرف یہ دعائیں کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ جو بہتر ہو, اللہ تعالیٰ میرے بچے کے لیے وہ اس کے ساتھ وہ تو راضی ہو جائے, میرے بچے سے راضی ہو جا اور اس کو شفا دے دے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا. جب یہ خبر ہماری اہلیہ کو ملی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. آنکھوں سے آنسو جاری تھے, میری بھی آنکھوں سے, بچے بھی رو رہے تھے, لیکن وہ اپنا غم بھول کے مجھے بھی تسلی دے رہی تھیں اور بچوں کو بھی تسلی دے رہی تھیں. بچے رو چلاؤ مت, صرف اللہ سے دعا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اللہ ہی کے ہیں, اللہ ہی کی طرف پلٹ کر ہمیں جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو مزہ چکھنا ہے. اور یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو اے نفس مطمئنہ, تو راضی ہو کر اللہ کے پاس جا, اس کے اللہ کے دربار میں اس کے پہنچ جا اور جنت میں اور خوش ہو جا. تو یہ وہ کہہ رہی تھی. اور اس وقت بھی یہ ہے کہ حالانکہ وہ بیمار ہیں لیکن اس کے باوجود صرف دعائیں کرتی ہیں اور صبر کرتی ہیں. میں تو اس عورت کی داد دیتا ہوں کہ اتنی باہمت ہیں, اتنی صابرہ ہیں, شاکرہ ہیں. وہ صرف دعائیں کر رہی ہیں کہ اس وقت بھی وہ سراپا دعا بنی ہوئی ہے, اپنی تکلیف کو بھول کر. دیکھیے میں تو سب سے بنیادی بات وہ یہ کہتا ہوں کہ ظاہر بات ہے کہ ڈاکٹرز ہی تو مریضوں کو دیکھیں گے اور ان کا خیال کریں گے. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ تمام فیسلٹی ڈاکٹرز کو مہیا کریں جو کہ ان کو مطلوب ہے, تاکہ وہ بغیر کسی اس کے ڈر کے
وہ مریضوں کی خدمت کر سکیں. عموماً یہ ہوا جیسے پچھلی مرتبہ لہروں میں پچھلی مرتبہ جو لہر تھی اس کی, تو اس میں ہمارا بیٹا بتاتا تھا کہ کبھی دستانے نہیں ہیں, تو کبھی پی کٹ نہیں ہے, تو کبھی یہاں تک کہ ماسک نہیں ہے, تمام چیزیں. تو اب اس مرتبہ یہ تمام چیزوں کی تھیں, لیکن جو چیز کی جو کمی تھی کہ جو لوگ جو فرنٹ پہ وہ کام کر رہے ہیں, جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں, ان کو ویکسین نہیں لگا اب تک. بہت ہی کم لوگوں کو لگا, صرف 3% لوگوں ڈاکٹرز کو لگا کہ ویکسینیشن کے بغیر ہی ڈاکٹرز خدمت کرتے رہے. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ویکسین کی دستیابی ڈاکٹرز کو سب سے پہلے کریں, اور جو بھی ہیں ڈاکٹرز ہوں, نرسیں ہوں, وہاں پہ جو دوسرا عملہ ہے سب کو ویکسین لگوائیں اور پھر ان کو خدمت کے لیے بھیجیں.